بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سزا کے خلاف جو اپیل تھی اور ضمانت کی جو درخواست تھی اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، اور اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پہلے یہ کام کر لیتے تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جسٹس بابر ستار صاحب کا دوسرا تگڑا فیصلہ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مراد سعید کے والد کو گرفتار کیا گیا تھا خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے، اور آج پشاور ہائی کورٹ میں ان کی جو 3 MPO کے تحت نظر بندی تھی اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے مراد سعید کے والد کی رہائی کا حکم دے دیا اور ان کو فوراً رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ملزمان ہیں 9 مئی کے واقعات میں، جو ان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو خواتین ہیں، جو درخواست گزار خواتین ہیں، ان کی درخواست ضمانتوں پر 21 اگست کو فائنل آرگومنٹ سننے کے بعد عدالت ڈیسائیڈ کر دے گی، منڈے کو، کمنگ جو سوموار ہے۔ جبکہ جو میل ہیں، جو مرد ملزمان ہیں، ان کی ضمانتوں پر فی الحال سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چھٹیوں کے بعد اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ پہلے خواتین کی ضمانتوں پر فیصلہ آئے گا، اور اس میں ختیجہ شاہ ہے، صنم جاوید ہے، عالیہ حمزہ ہے، طیبہ راجہ ہے، اور ان کی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی درخواستیں ہیں، تو ان کی درخواستوں پر پہلے فیصلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا۔ بہرحال 21 اگست کی تاریخ عدالت نے مقرر کی ہے بحث اخیر کے لیے کہ اس میں آئیں اور وہ اپنے آرگومنٹس مکمل کریں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے 2 درخواستیں دائر کی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان سے متعلق۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کہ عمران خان کے وکلاء کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اٹک جیل میں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور عمران خان کو پنجاب پولیس اڈیالہ کی بجائے لے گئے اٹک جیل میں، تو اب اڈیالہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے اور اٹک جیل بھی لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتی ہے۔ اس وقت بھی ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپنی نظر میں بہتر سوچا۔ بہرحال ان سے یہی گزارش تھی کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں جائیں، وہاں پر جسٹس انوار الحق پنو صاحب بیٹھے ہیں، باقی ججز بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کو ریلیف دیں گے، اور یہاں تو جو بھی کیس جائے گا وہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگے گا۔ وہ آپ نے دیکھا عامر فاروق صاحب نے 2 ہفتے گزر گئے، نہ سہولیات دی گئی، نہ ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب بالآخر دوبارہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کر لیا ہے، اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اٹک جیل کے جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے، اور برائے مہربانی ان کو کہا جائے کہ وہ وکلاء کی ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے راولپنڈی بینچ میں، وہاں جسٹس جواد حسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہاں پر جسٹس انوار الحق پنو صاحب بھی، اور باقی بھی جو ججز ہیں 4 ججز 5 ججز وہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کے پاس یہ کیس لگے گا، اور اس کی جو تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو نان بیلیبل وارنٹ جاری کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے، چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ توہین عدالت کیس میں الیکشن کمیشن نے سرکار کو کہنا ہے اور سرکار نے عمران خان کو پیش کر دینا ہے، اور جیسے پہلے توشہ خانہ میں گرفتاری کے وقت توہین عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، اسی طرح اس توہین الیکشن کمیشن میں بھی عمران خان کو جیل سے بلا کے ان کی خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا جو معاملہ ہے یہ سامنے آیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے نان بیلیبل وارنٹ اور جو فرد جرم کی کارروائی ہے اس کو چیلنج کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور استدعا یہ کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ عمران خان کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی نہ کرے۔ دوسری جانب ایک فیصلہ آیا تھا جسٹس انوار الحق پنو صاحب کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں DC، وہ اگر انہوں نے کوئی 3 MPO کا آرڈر جاری کرنا بھی ہوگا تو وہ مجسٹریٹ سے اجازت لے کے ہی یا ان کو اطلاع کرنے کے بعد ہی ایسا کوئی فیصلہ جاری کریں گے۔ اس کو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے چیلنج کیا تھا ڈویژن بینچ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ڈپٹی کمشنر کے کسی کو نظر بند کرنے کے اختیارات سے متعلق فیصلہ سنایا ہے، اور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے 3 MPO نظر بندی کے خلاف پیش کی عدالتی اجازت کی پابندی کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا ہے۔
ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کا بلا اجازت نظر بندی کا حکم دینے کا قانونی اختیار بحال کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جب قانون میں کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی گئی، اگر ڈی سی کو غلط یا غیر قانونی آرڈر جاری کرتا ہے تو وہ عدالتیں اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہیں، لیکن جو 3 MPO کے تحت اختیار ہے وہ قانون میں صرف ڈی سی کے پاس ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ پہلے عدالت سے اجازت لیں۔ ہائی کورٹ راولپنڈی کا سنگل بینچ نے بار بار نظر بندی احکامات کے بعد کسی کو بھی نظر بند کرنے سے قبل عدلیہ سے شواہد کے ساتھ پیش کی اجازت لازم مقرر کی تھی۔ جسٹس جواد حسن اور جسٹس مرزا وقاص رؤف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کی درخواست پر سماعت کی۔ اس سماعت سے ایک نقصان ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر کے تو جو 3 MPO کے تحت آپ جانتے ہیں کہ وہ عدالتیں ویسے بھی کالعدم قرار دے دیتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے 57 لوگ تھے جن کو ڈپٹی کمشنر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اب جب وہ فیصلہ معطل ہوا ہے سنگل بینچ کا، اس فیصلے میں پھر وہ لوگ بھی آ گئے ہیں جو جن کا 57 وہ لوگ جن کے نظر بندی کے احکامات کو کالعدم قرار دیا تھا، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ بھی معطل ہو گیا۔ اب یہ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ جب تحریری فیصلہ جاری کرے گا تو وہ صرف جو کویسچن آف لا ہے اس کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھے گا، اور جو 57 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کی نظر بندی ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کی حد تک فیصلہ برقرار رکھے گا۔ ڈویژن بینچ نے فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر کے 2 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا موقف تھا کہ بغیر وجہ بتائے نظر بندی کا آئین اور قانون اختیار دیتا ہے جسے ختم یا معطل نہیں کیا جا سکتا۔ نظر بندی کا ڈپٹی کمشنر کا ثوابدیدی اختیار ختم ہوا تو اس کی افادیت اور اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، یہ پابندی کالعدم قرار دی جائے۔ ابھی صرف معطل ہوا ہے، ابھی تو عدالت سنے گی اور عدالت سننے کے بعد پھر مکمل فیصلہ کرے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان سے متعلق عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور وہی سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ دوسری جانب جسٹس بابر ستار صاحب نے جہاں آج 2 بڑے فیصلے دیے ہیں جس میں جو اسلام آباد کے بڑے بیوروکریٹس ہیں، ڈی سی اسلام آباد ہے، SSP آپریشنز ہیں، مجسٹریٹ ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی اور فرد جرم عائد کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ساتھ ہی ان کی عدالت میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک معاملے پر طلبی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ یہ وہ اہم کیس ہے جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کیا ہماری جو ادارے ہیں ان کے پاس آڈیو ٹیپ کرنے کا کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے، اور پھر آڈیو ٹیپ کر کے لیک کرنے کا کہاں سے اختیار آ گیا، یہ سوالات اٹھائے تھے، اور اس میں اعتزاز احسن صاحب کو اور ایک اور سینئر جو وکیل تھے ان کو عدالتی معاون مقرر کیا تھا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے روک دیا تھا، جس کے اوپر بہت چیخ و پکار کی تھی۔ اس وقت جو پارلیمنٹ کی ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی، اور وہ اس اسپیشل کمیٹی کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ہر صورت ثاقب نثار اور ان کے خاندان کے خلاف کارروائی کی جائے، جس سے پھر روک دیا گیا تھا۔ اس پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ اٹارنی جنرل اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں، اس لیے کچھ وقت دیا جائے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا اس معاملے کو سیریس لیں اور جواب جمع کروائیں، اگر آپ جواب نہیں دیتے تو میں متعلقہ سیکرٹریز کو طلب کر لوں گا۔ سرویلنس کرنی ہے یا نہیں، ڈیٹا آئے گا اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا جاسوسی کرنی ہے یا نہیں کرنی، پھر کس قانون کے تحت کرنی ہے، پھر اس ڈیٹے کو کیسے آگے استعمال کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع اور وزیر اعظم آفس کو 2 ہفتے میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی، اور عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 18 سپٹمبر کے لیے ملتوی کی چھٹیوں کے بعد، اور عدالت نے کہا کہ ہر صورت سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ عدالت میں آئیں، عدالت کو بتائیں کہ وہ کس قانون کے تحت اور کس اختیار کے تحت یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی پارلیمانی کمیٹی طلبی سے روکنے کے حکم میں 18 ستمبر تک جو اسٹے آرڈر تھا اس میں توسیع کر دی، اور عدالت نے کہا کہ ان سارے معاملات میں ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھنا ہے، اور ہر صورت آئین اور قانون پر ہی عمل درآمد ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں آڈیو لیک کمیشن کے خلاف تھا، تو اس میں بھی
5 سوالات اٹھائے گئے تھے اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے، آڈیو لیک کون کرتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ سارے سوالات پوچھے گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک اور سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کی معطلی اور ضمانت کے لیے اور سزا کے خلاف جو اپیلیں ہیں بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ جو عمران خان کی درخواست ہے جس میں عمران خان نے مختلف فیسلٹیز مانگی ہوئی تھیں، وہ کل کے لیے 17 اگست کے لیے مقرر کی ہے، اور جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو اگر محفوظ کھانا دینا ہے تو وہ بھی ہم بحث سننے کے بعد عدالت نے کہا تھا فیصلہ دیں گے۔ تو اس کے بعد اب 2 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، اس پر مشتمل 2 رکنی بینچ سابق وزیر اعظم کی اپیلوں پر سماعت کرے گا 22 اگست کے لیے۔ اس ہفتے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر وکلاء کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، سینئر وکلاء موجود تھے، 7 سینئر وکلاء تھے، کہ جی میں اگلے ہفتے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کر دوں گا۔ اس ہفتے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سٹے کا معاملہ تھا تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پورا 1 ہفتہ ان کی طبیعت خراب تھی، وہ تشریف نہیں لائے تھے، اور رجسٹرار صاحب نے کسی اور کے پاس لگایا ہی نہیں تھا، اور اسی ہفتے میں اس نے ٹرائل کمپلیٹ کر دیا تھا جو جج تھے ہمایوں دلاور۔ تو اب اس ہفتے سماعت ہونی تھی تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب چھٹیوں پر تشریف لے گئے، تو اس وجہ سے اب 22 اگست منگل والے دن عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلوں پر اور جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں ان پر سماعت ہوگی۔ اور اگر تو کوئی معاملہ ایسا نہ بنا اور ڈاکٹرز نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو مزید آرام کا نہ کہا تو ہر صورت میں 22 اگست کو یہ سزا معطل ہو جائے گی اور اس کیس کی حد تک عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اب باقی کیسز کی حد تک جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کیا ہے وہ اسٹریٹجی کیا ہے، انہوں نے ابھی تک نہ دہشت گردی مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، نہ اسلام آباد کے مقدمات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ان کی اسٹریٹجی سارے معاملے میں کیا ہے وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن 22 اگست کو عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلوں میں سزا سسپینڈ ہو جائے گی، اور پھر یہ ایک کویسچن آف لا ہے جو الٹیمیٹلی جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ عمران خان کے الیکشن لڑنے کی اجازت سے متعلق ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔